اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے کے بارے میں ایک بار پھر، اور اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے ذریعے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ جناب اعزاز چودھری، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان کی سابق سفارتکار، یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کی انوائے اور واشنگٹن میں پاکستان کی سفیر رہ چکی ہیں جناب ملیحہ لودھی صاحبہ۔ اعزاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ملیحہ لودھی صاحبہ آپ کا بھی شکریہ۔ اعزاز صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال جو بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو تاریخ کے مشکل ترین مالی مسائل کا شکار ہے، جہاں لوگ مہنگائی تلے پس گئے ہیں، کیا وہاں کے نگران وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے بعض ارکان کو اس اجلاس میں شرکت کے لیے آنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا اہم فورم ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی دورے سے کوئی محدود مقاصد حل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ سال میں ایک بار جا کے آپ اپنی پالیسی ساری اناؤنس کرتے ہیں، پوری دنیا اس کو دیکھنا چاہتی ہے، جاننا چاہتی ہے، سننا چاہتی ہے کہ پاکستان کس موقف پہ کیا پوزیشن اپنی بیان کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات میں مانتا ہوں کہ اقتصادی ایمرجنسی کے دنوں میں جب اتنی مشکلات ہوں تو دورے کم کرنے چاہیے، کیونکہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ تو وزیر خارجہ پہ بھی کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں، ایمبیسڈر بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یقیناً وزیر اعظم صاحب جو ہیں، اس کو جو نگران وزیر اعظم صاحب اس کا فائدہ اٹھائیں گے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اجلاس کریں جو بہت اہم ہے، بلکہ حاشیے پہ جو زیادہ میٹنگز ہیں جن کے ساتھ وہ ملنا چاہیں وہ کم از کم اپنا موقف ان تک پہنچا سکیں۔ بٹ بالعموم میں یہ بات آپ کی تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت اپنے بیرونی دورے سارے جتنی ہماری سرکار ہے اس کو کم سے کم کرنا چاہیے۔ ملیحہ صاحبہ، یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک نگران پاکستانی وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں، اور جیسے ابھی اعزاز صاحب نے کہا کہ وہ میٹنگز جو سائیڈ لائن میٹنگز ہوتی ہیں اس میں پاکستان کے موقف پر بات کریں گے دیگر سربراہان سے، لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کسی بڑی معاشی قوت کے سربراہ سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ نیدرلینڈز کے وزیر اعظم سے ملیں گے، لیکن ابھی تک یہ ملاقات ہوئی نہیں ہے، اور نگران وزیر خارجہ کو بھی سوائے سعودی وزیر خارجہ کے علاوہ کوئی ملاقات بڑی نہیں مل سکی۔ چند میٹنگز ہوئی ہیں جیسے چائنا کے ڈیپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ، پھر رشیا کے فارن منسٹر کے ساتھ، لیکن یہ تو پہلے سے ہی پاکستان کے اتحادی ممالک ہیں، تو کیا وجوہات ہیں، کیوں نہیں مل سکی یہ میٹنگز پاکستانی وزیر اعظم کو؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ عاطف، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آخر جو اس وقت پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ ایک عبوری انٹرم پرائم منسٹر ہے۔ سب کو پتہ ہے، سب ممالک کو پتہ ہے، پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ وہ صرف ان کا بہت ہی شارٹ ڈیوریشن کا ٹینیور ہے، تو ظاہر ہے اس حوالے سے اگر ان کو میٹنگز بائی لیٹرل اس قسم کی نہیں ملی جو کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ملتی ہیں، تو اس میں کوئی نو سرپرائز ان اٹ۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ میں اس وقت پاکستان کو اتنے زیادہ بحرانوں کا سامنا ہے کہ ہماری چاہے عبوری حکومت ہے چاہے الیکٹڈ ہے، سب کا رجحان اور سب کا فوکس اندر ہونا چاہیے ود ان دا کنٹری۔ اور یہ جو دورے ہیں، ان دوروں سے پاکستان کی تقدیر نہیں بدلے گی۔ پاکستان کی تقدیر اگر بدلے گی اور بحرانوں کا کوئی علاج ہو سکتا ہے تو وہ معاشی طور پہ ان ریفارمز کے ذریعے ہو سکتا ہے جس کی پاکستان کو سخت ضرورت ہے۔ تو اس وقت جبکہ ایک بے یقینی بھی پائی جاتی ہے پاکستان میں، سیاسی بے یقینی، ساتھ ساتھ معاشی جو چیلنج ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ہماری پوری تاریخ میں اتنا سیویئر میکرو اکنامک کرائسس نہیں آیا، تو اس حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جو بھی ہمارے حکمران ہیں، چاہے وہ عارضی ہیں چاہے وہ زیادہ دیرپا ہیں، ان کا فوکس پاکستان کے اندر ہونا چاہیے، پاکستان کے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ رائٹ، اعزاز صاحب، کمنگ بیک ٹو جو اس وقت جس کا ابھی ملیحہ صاحبہ نے بھی دوبارہ ذکر کیا ہے کہ جیسا جن اکنامک چیلنجز کی پاکستان کو اس وقت فیس کر رہا ہے اس میں فوکس اندر ہونا چاہیے، اور کل ہم نے جو CFR کا ایونٹ تھا جس میں پرائم منسٹر بولے، اس میں بھی دیکھا کہ لوگوں نے
پاکستان کے مسائل کے بارے میں بات کی کہ آپ پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، جس میں الیکشن سے متعلق ایک سوال تھا جس میں انہوں نے، چونکہ اس وقت تک الیکشن کمیشن کا جواب نہیں آیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میرے ہاتھ تو اس میں بندھے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ تاریخ دے گا اور ہم نے تو صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو تاریخ دی ہے وہ بعض ماہرین کے مطابق انکانسٹیٹیوشنل ہے، 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے۔ تو ایک ایسے وقت میں پاکستان چاہے اپنے اتحادیوں سے بات کرے، چاہے ویسٹ سے بات کرے، پہلا سوال تو جو لیجٹمیٹ کوسچن ہے وہ یہی کیا جا رہا ہے ہر جگہ پر کہ آپ جمہوریت کے تسلسل کے لیے جو حکومت میں آئے ہیں آپ اس کے لیے کیا کریں گے، اور وزیر اعظم اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ گلوبل لیڈر سے بات کر رہے ہیں تو اس بات چیت کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، بات تو یہ تقریباً پہلے ہم نے کہہ دی ہے کہ اس وقت تو سارا فوکس جو ہے اپنی تمام تر توانائی پاکستان کے اندرونی معاملات پر ہونی چاہیے۔ سیاسی افراتفری ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے، اقتصادی لحاظ سے ایک میں کہتا ہوں بہت بڑا بحران ہے۔ تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ کسی سے ملیں گے بھی تو وہ یہی بات پوچھیں گے ان سے کہ آپ اپنے معاملات کو کیسے سیدھا کریں گے، اور اگر انہوں نے یہی جواب دینا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، جو بالکل حقیقت بھی ہے کیونکہ نگران ہیں، منتخب بھی کر سکیں گے جو بھی کرنا چاہیں گے، تو یہ بات تو اس میں وزن ہے۔ اسی لیے تو یہ دلیل زیادہ زور پکڑتی ہے کہ اس وقت چلیں، ابھی تو وہ وہاں موجود ہیں، اس وقت تو چلیں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، IMF کے ان سے بھی ملے ہیں، MD سے، دوسروں سے بھی جو مل سکتی ہیں ملاقاتیں، اس میں وہ اپنا موقع پہنچا دیں گے۔ پر میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی عوام کو یہ تاثر دیں کہ یہ بزنس ایز یوزول نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پچھلے سالوں میں ہوتا رہا اور ہم اسی طریقے سے ایک پورا لاؤ لشکر لے کر جائیں، کیونکہ جب وزیر اعظم جاتے ہیں تو پریس بھی جاتا ہے، سیکٹری بھی جاتا ہے، سیکیورٹی والے بھی جاتے ہیں، ایک پورا ایک خرچہ ہے بہت بڑا، اور ہمیں تو یہ تاثر پاکستان کی عوام کو اس وقت یہ دینا ہے کہ وی آر لیڈنگ فرام دی فرنٹ، شروع سے دکھائیں گے۔ دیکھیں اس وقت اتنا زیادہ بوجھ ہے پاکستان کی عوام کے اوپر، بجلی کے بلوں کا اور پیٹرول کی قیمتوں کا، تو ایسے میں یعنی وہ حکومت جو عوام کو کہہ رہی ہے کہ مشکل حالات ہیں برداشت کریں، وہ خود آسٹیرٹی پہ عمل نہیں کر رہی ہے۔ ملیحہ صاحبہ، نگران وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ گلوبل کلائمیٹ چیلنجز پر بات چیت اور دنیا کے لیڈر سے ملاقات کرنے کے لیے ایکسائٹڈ ہیں۔ وہ نیو یارک سے اب پتہ چل رہا ہے کہ پہلے لندن جائیں گے 2 دن اور اس کے بعد پاکستان جائیں گے۔ واشنگٹن وہ نہیں آ رہے، آپ واشنگٹن میں رہی ہیں، کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ امریکہ نے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ وہ نگرانوں سے نہیں منتخب لوگوں سے بات کرے گا؟ دیکھیں، اس طرح کا کوئی وزٹ ایجنڈا پہ تھا ہی نہیں، تو اس میں تو اگین کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، دیر از نو سرپرائز ان اٹ۔ ویسے بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے اس پوائنٹ پہ ہیں کہ ضرورت ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ کے نئے سرے سے واشنگٹن سے ری انگیج کرے اور دیکھیں کہ کہاں سپیس ہے ہم دونوں ممالک کے درمیان جہاں کہ ہم نئی ریلیشن شپ، نئے تعلقات بنا سکیں۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت مناسب ہی نہ ہوتا، نہ ان کا جانا مناسب ہوتا، نہ انوائٹ ان کو کرنا اس وقت مناسب ہوتا، بیکاز اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، جبکہ پرائم منسٹر کچھ ہی مہینوں بعد ہی ول ہیو ٹو ہینڈ اوور ٹو این الیکٹڈ گورنمنٹ۔ دیکھیں، خارجہ پالیسی جو کام ہے نا، وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہے جس کے پاس ایک پاپولر مینڈیٹ ہو، اس کو پھر بین الاقوامی سطح پہ سیریسلی لیا جاتا ہے، چاہے وہ واشنگٹن ہو، چاہے بیجنگ ہو، چاہے لندن ہو، جو بھی کیپٹل ہے جو پاکستان کے لیے اہم ہے، وہ سارے کیپٹل جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، پاکستان کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اور سب کی نظریں اگلے انتخابات پہ لگی ہیں۔ عاطف، جیسے میرا خیال آپ نے ذکر کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اناؤنس تو کر دیا ہے کہ الیکشن ہوں گے جنوری کے آخری ہفتے میں، لیکن they've still desisted from announcing an exact election date۔ جی، تو میں سمجھتی ہوں اس کی بھی ضرورت ہے، بیکاز جب تک یہ ساری صورتحال ایک طرح سے سیٹل نہیں ہوگی، we are in an unsettled state right now، اور اس unsettled state میں مشکل ہے کہ اس طرح کے کیپٹل جو ہے وہ ہمارے ایک انٹرم پرائم منسٹر کو انوائٹ کریں گے۔ I don't think it's not realistic۔
इट्स नॉट रियलिस्टिक, और अगर ये सिलसिला कंटिन्यू भी होता है तो पाकिस्तान के मसाइल हल होते नज़र नहीं आते, यानी जो पार्टनर्स हैं वो सीरियस नहीं हैं अभी कोई बातचीत करने में। अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला और अमेरिका समेत सऊदी अरब जैसे पाकिस्तान के रिवायती इत्तेहादियों का भारत की जानिब बढ़ता हुआ झुकाव भी इस वक्त एक मौजू है जो ज़ेर बहस है। एजाज साहब, क्या पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपनी अहमियत खो रहा है? अमेरिका समेत बाकी दुनिया का फोकस जो है वो अब क्या पाकिस्तान की तरफ नहीं है? जो पाकिस्तान की बुनियादी अहमियत है उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा मुल्क है और जिसकी शोर्स जो हैं, जिसकी कोस्ट लाइन ज़बरदस्त है, वो कोई दबी हुई नहीं है किसी स्टेट के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अहमियत तो हर लिहाज से रहेगी, लेकिन इस वक्त एक आर्जी बहरान ज़रूर है, क्योंकि दुनिया ये समझ रही है कि पाकिस्तान जब तक अपना घर दुरुस्त नहीं करता उस वक्त तक इसके साथ कोई इक़्तिसादी मामला चल नहीं सकते। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की नज़रें उन मुल्कों पर हैं जिनकी इक़्तिसाद जो है वो बेहतर है। उनमें हिंदुस्तान है जिसकी इक़्तिसाद बेहतरी का मुज़ाहरा कर रही है। अगरचे हिंदुस्तान के अंदर भी दूसरे बहुत सारे मसाइल हैं जो अब सामने उभर के आ रहे हैं और दुनिया उसका भी नोटिस लेगी। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के मतलब आपको मायूस होना चाहिए। सिर्फ ये एक आर्जी फेज़ है, और अगर हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है और वो स्टेबल रहती है, यानी वो सिलसिला चलता रहता है, बदकिस्मती से वो चलता नहीं रहा, अगर वो चलता रहता है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो अपनी खोई हुई अहमियत को दोबारा बहुत जल्दी रीगेन कर सकते हैं। यानी जो भी हुकूमत आए उसको मौका दिया जाए, और ये जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशों की बातें होती हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, चाहे वो हकीकत है या नहीं है, ये एक अलहदा बहस है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को वक्त पूरा करने का मौका मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं आप। मलिया साहिबा, लास्ट 2 मिनट्स, अमेरिका समेत बाकी दुनिया का फोकस इस साल माहौलियात, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट, गुर्बत के ख़ात्मे, ख़तरनाक हथियारों के फैलाव को रोकने, इंसदाद मंशियात और साइबर क्राइम्स या मुल्कों की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की हिफाजत यकीनी बनाने पर है। आपको पाकिस्तान का इस साल का एजेंडा इस फोकस से करीब नज़र आया या दूर? देखिए, पाकिस्तान भी उन्हीं ग्लोबल इश्यूज पे अपनी पोजीशन लेता है और लिया है पाकिस्तान ने, जिसका जिक्र आपने किया। पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सब पे पाकिस्तान की बड़ी एक फर्म और क्लियर पोजीशन है। लेकिन ये मत भूलिए कि पाकिस्तान के लिए खित्ते में जो सूरत हाल है वो भी एक इमीडिएट आप कह सकते हैं खतरा है उससे पाकिस्तान को। और उस हवाले से मैं कहूँगी कि एक तो TTP का, जो कि अफगानिस्तान में अभी तक उनका बेस है, उसके जो अटैक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जिससे कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटन होती है। और साथ साथ हमारा जो दूसरा हमसाया है हिंदुस्तान, आपको मालूम है उनके साथ ताल्लुकात बिल्कुल फ्रोजन है इस वक्त, और जो मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल है वो वैसी की वैसी चल रही है। सो आई थिंक एक तो ग्लोबल इश्यूज, यस, पाकिस्तान की क्लियर पोजीशन है इन इश्यूज पे जिनका आपने जिक्र किया, मगर साथ साथ जो रीजन है, हमारा रीजन इतना फ्रॉट है, इट इज फुल ऑफ चैलेंजेस। सो पाकिस्तान हैज टू कीप एन आई ऑन बोथ इट्स वेस्टर्न बॉर्डर एज वेल एज इट्स ईस्टर्न बॉर्डर, और ये कोई आसान काम नहीं है। मलिया साहबा, क्विकली, आपने आर्टिकल लिखा था मिडिल कंट्रीज में पाकिस्तान की अहमियत के बारे में और क्यों पाकिस्तान उसमें से निकल गया है। इज दैट वन ऑफ द रीजंस? देखिए, पाकिस्तान इज अ मिडिल पावर, लेकिन मैंने ये जरूर कहा है उस आर्टिकल में कि उसकी जो इन्फ्लुएंस है, बिकॉज मिडिल पावर्स वो पावर्स होते हैं जिनका जियोपॉलिटिकल जिस इन्फ्लुएंस होता है, एंड दे कैन सीक टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर कंट्रीज। ये है बेसिक डेफिनेशन मिडिल पावर की। तो इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी कमजोरी की वजह से पाकिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग है, उस पे बहुत हर्ज हुआ है। तो जब तक पाकिस्तान अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबलाइज नहीं करता तब तक मामला बेहतर नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया मलिया लोधी साहिबा, आपने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और एजाज चौधरी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।